السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الحشر کے تعلق سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ نمبر 59 ہے، اس میں 24 آیتیں ہیں، 24 اور 3 رکوع ہیں۔ اور جیسا میں پہلے بتایا تھا نا، سورہ حدید کا جب کر رہے تھے تو مصبحات، تو اس میں 5 مصبحات تھے، حدید تھا، حشر تھا، صف ہے، جمعہ اور تغابن۔ تو یہ مصبحات میں سے حدید کے پہلے کر لیے تھے، تو یہ دوسری مصبحات کی صورت ہے انشاءاللہ۔ یہ اس میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے بھی ہوں گے اور کئی مرتبہ پڑھے ہیں، اس کے ترجمے اور تفسیر پہ گئے ہوں گے۔ میں تھوڑا اپنے طریقے سے جیسا بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں۔ مدینے کا پہلے نام اس کا یثرب تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا دے دیتا ہوں۔ اس کے جو رہنے والے تھے، یہ 2 کمیونٹیز تھے مینلی یہاں کے، بولتے ہیں نا، اوس اور خزرج، یہ 2 گروپ تھے، یہ مین ان کے ریسیڈنٹس تھے مدینے کے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، آپ کو پتہ ہے قوم تبع کے نام سے ہے، جو سورہ الدخان میں آیا ہے۔ سورہ الدخان جو ہے 44 میں آیت نمبر 37 میں بتایا گیا ہے قوم تبع۔ تو یہ تبع کی جو قوم تھی، یمن کے رہنے والے تھے۔ ان میں بہت سارے بہت ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، جس کے تعلق سے سورہ دخان میں جو بیان کرا ہے، یہ قوت والے تھے، مگر یہ سب کافی ظلم و زیادتی کرنے والے تھے۔ مگر ان کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے آبادی میں یہودی بھی تھے، وہاں کے جو بادشاہ تھا، ان میں سے ایک بادشاہ تھا جو اس کا نام ہے ابو کرب، یہ طبع کا بادشاہ تھا۔ تو یہودیوں نے اس سے ملاقات کی، بات چیت کی، اور وہ یہودی نے جوڈائزم کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو وہ یہودی بن گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی وہاں کی عام آبادی میں بہت اپسیٹ اور نافرمانی اور چیزوں کو سب ایسا چلتا رہتا تھا۔ مگر یہ چونکہ ابو کرب جو ہے آدمی تھا یہ، مگر فتوحات کے لیے، چونکہ قوم طبع بہت طاقتور قوم تھی، یہ ایک جگہ نہیں بیٹھتی تھی یمن میں، وہاں سے نکل کے دوسرے علاقوں پہ فتح کرنے کی کوشش کرتی۔ جب یہ ٹریول کر کے اس وقت جو مدینے کا نام تھا یثرب، تو وہاں پہنچے ہیں، تو اس وقت جو یہودی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آپ قتل و غارت کری نہ کریں، اس میں کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے کتابوں کے لحاظ سے یہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کا قیام گاہ رہے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا، میں اس وقت کچھ نہیں کرتا، تو اپنے ساتھ علماء کو لے کر بھی ٹریول کرتا تھا۔ پھر وہاں سے یہ جا کر کعبے میں گیا ہے، کعبے کی بھی جو ہے احترام کیا ہے، اور کعبے میں فرسٹ ٹائم جو قیمتی غلاف جو لگاتے ہیں نا، وہ فرسٹ ٹائم قیمتی غلاف جو ہے ابو کر جو طبع کا بادشاہ تھا اس نے لگایا۔ اس کے بعد پھر جب مدینے میں کہا کہ جب یہاں آخری نبی آنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا ظہور ہو جائے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں اور ان کو نبی مانتا ہوں۔ تو وہ کچھ دن انتظار کیا، مگر کچھ آسان نظر نہیں آیا۔ تو پھر اس نے اپنے اسکالر سے ڈسکس کیا کہ پتہ نہیں کب آنے والے ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم بتا نہیں سکتے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کریں گے، میں ان اسکالرس میں سے کچھ کو کہا کہ تمہارے لیے میں زمینیں اور مکان اور باغات بنا دیتا ہوں، اور نوکروں کا بھی انتظام کرتا ہوں، تم لوگ یہاں سیٹل ہو جاؤ، تاکہ جب آخری نبی آئیں گے ان کو ویلکم کرو۔ اور ان کا جو چیف ربائی تھا، اس نے ایک تحریر لکھ کر دی۔ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جب تورات لکھی جاتی تھی، پیپر کے اوپر لکھ کر اس کو رول کرتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں ہوں گے پرانے تورات کی جو کتابیں اگر رہتے ہیں، 2 رول رہتے ہیں، اس میں ٹرن کرتے جاتے ہیں، رول کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی ایک
اور لکھ کر اس کو رول کر دیا اور چیف ربائی کے پاس دیا کہ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو پھر جا رہا ہوں یمن، جب آخری نبی آئیں گے نا تو ان کو یہ میرا پیغام ضرور دے دیں۔ تو یہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک ازداش لکھی، اور اس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا، اور اہم بات یہ ہے کہ اس نے لکھا کہ میرا ایمان لانا قبول فرمائے اور قیامت کے روز مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کریں، کیونکہ میں آپ کے ان امتیوں میں سے ہوں جو پہلے گزر گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے ہیں، تو میں ان لوگوں میں ہوں۔ اب یہ اپنے چیف ربائی کو دے دیا۔ اب وہ چیف ربائی جو اپنی آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو دے دیا، اس کے بعد جو چیف ربائی بنا اس کو دے دیا۔ یہ سلسلہ چلتے گیا، پتہ نہیں کتنے سلسلے گزرے ہوں گے، آخر میں ہوتے ہوئے یہ جو اس وقت ایگزسٹنگ تھے، جو یہودیوں کے جو تھے، ان کے پاس پہنچا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوسٹ ہیں۔ جب مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں ٹھہرے، کیونکہ میں اس سے ایک فیلنگ میری بھی آتی ہے، فرض کری اس وقت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک میں تشریف لاتے تو سب سے اہم 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 بات یہ رہتی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آرام کریں، کیونکہ وہ ایک نئی جگہ ہے جس میں ان کا مکان نہیں۔ تو یہ جو محبت ہے، جو خلوص ہے، جو ہم اپنے دلوں میں سوچ رہے ہیں، یہی فیلنگ اس وقت مدینے کے سارے لوگوں میں جو اسلام لائے تھے ان کی تھی کہ حضور کا تو یہاں کوئی مکان نہیں ہے، تو وہ ہمارے پاس ٹھہرے۔ تو سارے لوگوں کو یہی تھا، مگر حضور نے دیکھ لیا کہ اگر میں کسی کے پاس ٹھہروں، کسی کو انکار کر دوں تو ان کو برا لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کوئی ایک ڈیسیشن نہیں لے رہا ہوں، میں اپنی اونٹی کے اوپر چھوڑ دیا ہوں، یہ جہاں بیٹھے گی اس گھر میں ٹھہریں گے۔ تو آپ کو ساری سیرت کی تفصیلات معلوم ہیں کہ اونٹنی چلتے چلتے، اور لوگ اس کے بعد کیا کرے، اونٹنی کو کچھ کھانے کی چیزیں، پتے وغیرہ دے کر اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے گھروں کی طرف اس گلی میں چڑھ جائے، مگر وہ اونٹنی سیدھا چلتے رہے، کسی چیز پہ کوئی انٹرسٹ نہیں دی، جاتے جاتے سیدھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری فوری آئے اور خوشی سے کہا کہ حضور یہ میرا مکان ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس وقت سارے مدینے کے لوگوں نے کوئی خیال نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضور نے بتا دیا کہ جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں اس جاؤں گا، تو سب کسی کے دلوں میں کوئی ایسی قدرت نہیں تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا کہ اچھا، میں ان کے 2 فلورز کا گھر تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ اوپر کے حصے میں تشریف فرما ہو، کیونکہ آپ کا مقام بلند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نیچے رہوں گا، کیونکہ لوگ جو ملنے آئیں گے ان کو پھر اسٹیئرس چڑھ کر اوپر جانا آنا بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ 2 اسٹوری بلڈنگ کا پتہ نہیں وہ اسٹیئر سسٹم کیا تھا، ایسا ہمارے پاس کے ایسا تو آسان نہیں ہوگا، کچھ لکڑیوں سے بنا ہوا ہوگا، اور کوئی چلنے میں اوپر جانے آنے میں تکلیف بھی ہوتی ہوگی۔ تو پھر حضور نے جب یہ کہا تو پھر حضرت انصاری نے کہا کہ حضور کا اگر یہ ارادہ ہے تو پھر نیچے تشریف فرما رہے ہیں۔ تو حضور ان کے گھر میں نیچے تشریف فرمائے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وائف کے ساتھ اوپر چلے گئے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات میں جب وقت ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، حضور کے اوپر ہیں اور لیٹتے ہیں سونے کے لیے، اس کے بعد ایک دم خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اسی جگہ نیچے سوچے ہیں، فوری اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جاتے تھے، پھر وہاں ذری دیر لیٹتے تھے، اس کے بعد خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اگر حضور یہاں لیٹے ہیں تو میں ان کے اوپر کیسا، تو ساری رات اسی پریشانی میں ان کو نہ سو سکے نہ نیند آئی، کدھر کدھر کونے میں جاتے جاتے، ہو سکتا ہے کہ پھر اسٹیئرس کے پاس کہیں کونے میں جگہ ہو تو وہ سوچے ہوں گے کہ یہاں تو حضور نہیں سوچے گے، تو اس لیے وہاں سوئیں۔ تو یہ صرف تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھی، اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے جو سلسلہ سے آتے گئے ہیں تو باقی جو بادشاہ تھے، جو ابو کرب تھے، انہوں نے ایک درخواست لکھی ہے، وہ ہمارے حوالے کی تھی، جو جنریشن سے ہمارے پاس آئی۔
تو یہ حاضر کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم آؤ اور یہ پڑھ کے سناؤ کیا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر پڑھا ایسا بتائی۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا سن لیا تو نیچے گردن رکھے مسکرائے گی۔ اس کے بعد کہا کہ ان کا جو ایمان لانا تھا اس کو میں نے قبول فرمایا، اور انہوں نے جو شفاعت کی درخواست بھی کی تھی اس کو بھی میں قبول کرتا ہوں۔ تو سبحان اللہ۔ تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ مدینے میں کہ کیسا لوگ آئے ہیں۔ تو ایک گروپ تو یہ تھا کہ یہ قوم طبا کے جو ابو کرب تھے ان کے ذریعے سے آیا۔ دوسرا گروپ جو آیا ہے یہ بیت المقدس کی، انہوں نے کہا کہ سارا ایک زمانہ آیا تو اس کے بعد یہ سارے لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے، ان کے علماء بھی بیٹھ کے کرتے تھے کہ آخری نبی کا آنے کا زمانہ قریب آ رہا ہے، مگر ہماری کتابیں بتاتے ہیں کہ آخری نبی بیت المقدس میں نہیں آئے گا، ان کا آنے کی جگہ یثرب ہے جو اب مدینہ کے نام سے کہتے ہیں، اور وہ کھجوروں کے درخت کی جو جگہ ہے وہاں آنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سارا ڈسکس کیا کہ اگر ہم یہاں سارے بیٹھے رہیں گے تو نبی وہاں کیسا آئیں گے، کیونکہ ساری نبوت تو بنی اسرائیل میں چل رہی ہے نا۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جا کر اس جگہ سیٹل ہو جائیں گے، ہماری اولاد میں، گرینڈ چلڈرن میں، گریٹ 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 چلڈرن میں، اور یا ان کے اور اولاد جو ہوگی ان میں سے نبوت وہاں آئے گی اور ان نبی پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں بیت المقدس میں رہنے کے بجائے وی ہیو ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ یثرب۔ تو وہ سارے آئے، ان کے بڑے 3 گروپ آئے تھے، یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 گروپ آئے، آ کے مدینے میں سیٹل ہو گئے۔ اوس حضرت سے انہوں نے دعا کی کہ ہم لوگ امیگرینٹس ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہریں گے۔ اپنے پاس سے مال زیور ہتھیار وغیرہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے۔ تو اوس حضرت نے ان کو اجازت دے دی کہ اچھا یہ ہے، تو وہاں سے زمینیں خریدنا شروع کر دیے، باغات خریدنا شروع کر دیے، کر کے اپنی ایک سوسائٹی بنا دی، مگر پھر بھی ان کا اسٹیٹس امیگرینٹ کا تھا۔ اور یہ اوس اور خزرج دے ور دا ریسیڈنٹ، مگر انہوں نے دیکھا کہ یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ بنی اسرائیل جتنے تھے، یہ علم، ان کے پاس علم بہت تھا، نالج بہت اچھی تھی، ان کے پاس ٹیلنٹس بھی تھے، انڈسٹری بہت اچھی تھی، اور زراعت کرنا، باغ میوہ کھجور، اس کے تعلق سے وہ کافی ڈیولپ کرنا شروع کر دی۔ تو ایک لحاظ سے وہاں پیسے ویسے کا کوئی زبردست جو سویلائزیشن رہتا وہ انہوں نے بہت اچھا کیا، مگر پھر بھی ان کا مقام امیگرینٹس کا تھا، اور اوس اور خزرج لوگ وہاں کے ریسیڈنٹس تھے۔ دوسری طرف کیا ہوا، اوس اور خزرج میں اکثر لڑائیاں ہوتے تھے، لڑائیوں کی وجہ سے کافی قتل و خون ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں گروپ نے بیٹھ کے کہا کہ دیکھو یہ ہم سپریٹ گروپ رہنے سے لڑائی ہوتی، ایسا کیوں نہ کرے کہ ہم دونوں یونائٹ ہو جائیں، یونٹی کی ایک تھاٹ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ یونائٹ کیسا ہو جائے، انہوں نے کہا کہ ایک جوائنٹ ہمارا لیڈر ایک الیکٹ کر لیں گے تاکہ وہ ہمارا لیڈر رہے گا، اس کی بات ہم دونوں سنیں گے۔ یہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے سے یہ ان کے ذہنوں میں خیال آیا ہے، جس کی ابتدا تو انہوں نے غلط طریقے سے کی۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا اس کو کہا کہ ہم اس کو بادشاہ بنا لیں گے، اور یہ جو بات کرے گا ہم دونوں گروپ سنیں گے، اور اس کے لیے اس کا کہا کہ جب بادشاہ بنے گا تو اس کے لیے ایک تاج بنانا چاہیے۔ اس کے لیے ایک تاج بھی بن رہا تھا، مگر وہ تاج بننے کے پہلے پہلے یہ جو اوس اور خزرج کے جو صحابہ جو لوگ وہاں مکے میں گئے ہیں حج کے لیے، جس دوران بھی گئے ہیں، تو 2 مرتبہ ان کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حج کے دوران میں جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو بھی تبلیغ دین کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ سیرت کی کتاب میں تفصیل ہوگی، میں زیادہ جاننا چاہتا ہوں، تو ان میں بیٹھ کے جب بات کی ہے تو انہوں نے آنکھوں میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی آخری نبی ہو، کیونکہ یہودی جب بھی تھے ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ اگر تھے کہ آپ لوگ ریسیڈنٹ ہیں، ہم امیگرینٹ ہیں، مگر کچھ زمانہ ٹھہرو، کتابوں کے لحاظ سے آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ساری حکومت یہاں کی مدینے کی ان کی ہوگی، اور ان کو جو ماننے والے رہیں گے ان کی حکومت ہوگی ساری مدینے میں۔ تو یہ ان کو اوس حضرت کو ڈرائی کرتے تھے، اگرچہ کہ امیگرینٹ تھے، مگر کہتے تھے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، قریب ہے، جب آخری نبی آئیں گے تو ان کی حکومت رہے گی، سارا جو یثرب ہے ان کے تحت ہو جائے گی۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے سے لوگ آئے تھے تو ان کو جب تبلیغ دین کی تو ان میں سے جو حضرات تھے انہوں نے فوری جیسی یہ بات سنی آخری نبی ہے اور نبوت کا دعویٰ کیے ہیں تو آنکھوں میں اشارہ کیا کہ یہی ہے وہ جن کا اوس اور خضرت نے کہا کہ یہی وہ ہیں جن کا یہ بنو نذیر بنو قریظہ بنو خان کا ہم کو ڈرایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے وہ ہے تو چلو ہم ان کے ایمان لانے سے پہلے ہم ایمان لا لیں تو اس طریقے سے وہ انہوں نے پہلے ایمان لایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکنڈ ٹائم بھی آئے اور یہ سیرت کی کتاب میں آپ کو تفصیل مل جائے گی مجھے یاد نہیں پھر انہوں نے انوائٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آہستہ آہستہ مدینہ بھیجنا شروع کر دیا اس کے بعد جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے کلیئر اجازت نہیں آئے کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں اس وقت تک نہیں گئے سارے جتنے صحابہ تھے ان کو بھی جاتے رہے جب پھر کلیئر انسٹرکشن آیا اللہ کے پاس سے تو یہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق انتظار کرتے رہتے انہوں نے کہا کہ اب اجازت آ گئی ہم چلیں گے تو یہ ہجرت شروع ہوئی ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں جب مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے آخری نبی جو آ گئے ہیں تو اس سے دو زبردست سیڈنس کا سچویشن ہوا ہے ایک تو ایک پرسنل ہوا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کیونکہ وہ بادشاہ بننے والا تھا اوس اور خزرج کا مگر جب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اوس خزرج نے کہہ دیا کہ اب ہم کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہمارا تو یہ دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے ہمارے پاس ایک لیڈر آ گیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول کو بہت تکلیف پہنچی کہ جو میں خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب ختم ہو ایک تو یہ پرسنل ہوا اور دوسرا جو ہے تینوں گروپ کے اوپر زبردست نقصان ہوا بنو خزیر بنو نذیر بنو قریظہ بنو خان کا جو یہ سوچتے رہے کہ اب بنی اسرائیل میں ایک نبی آنے والا ہے ان کو پتہ چلا کہ اب یہ جو آخری نبی آئے ہیں بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے ہیں تو ایک تو یہ کہ اپنے گروپ میں نہیں آئے اور دوسرے کہ بنی اسماعیل سے آ گئے ہیں تو ان کو بھی بس سخت غصہ اور کسی قسم کا جو ہے ان ویلکم فیلنگ ہوئی اور یہ بکس دونوں پرسنالٹی میں عبداللہ بن سلول اور گروپوں میں تینوں گروپ کو آئے مگر حضور اکرم جیسے ہی آئے ہیں آنے کے بعد وہاں کے حالات کو فوری اسٹڈی کی ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا بہترین پولیٹیشین جو بول سکتے ہیں وہ آئے ہیں وہاں کے حالات کو فوری اسٹڈی کر لی کہ یہاں تو اوس اور خزرج تو لوکل لوگ ہیں ہماری سپورٹ کر رہے ہیں مگر ان کے ساتھ ساتھ ایک ادر سیولائزیشن ہے جو ایک انڈائریکٹلی وہاں کی جو ہے اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے پیسہ بھی ہے جائیداد بھی ہے اور پھر پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو یہ جو ہے سود پہ قرضہ دیتے رہتے ہیں اور ان کی اکانومی کے اوپر قابض ہیں یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اسٹڈی کیا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ بات چیت کیا ان کو بھی آفر کیا کہ یہ نبوت کا ہے مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے اپنے یہودیت پہ قائم رکھتے ہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تو حضور نے کہا کوئی بات نہیں مگر تم سے ہم ایک ڈکلیریشن کر لیتے ہیں ایک جو بولتے ہیں نا کہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اگر آؤٹ سائڈ سے کوئی اگر حملہ ہو تو ہم سب لوگ ایز اے یونٹی ان سے مقابلہ کریں گے اور اگر ہم کو کہیں جا کے کچھ کرنا ہے تو ہم ایز اے یونٹی جائیں گے کچھ کریں گے تو یہ یونیفیکیشن کے تعلق سے ایک معاہدہ ہوا جس پہ یہودی قبائل نے سارے اگری کیے اور دستخط کر کے کمٹمنٹ کر دیا کہ ہم نے یہ چیزوں کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست اقدام انہوں نے کیا تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ مدینے کا بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ کیا ہوا پھر قریش نے بدر جو جنگ بدر ہوئی اس میں آئے ہیں تو یہ عبداللہ بن سلیل بھی خوش ہو گیا اور یہ یہودی قبائل بھی جو تھے بنو نذیر بنو قریظہ بنو خانہ یہ بھی خوش تھے کہ اب دیکھو یہ 313 لڑنے جا رہے ہیں 1000 کا لشکر آ رہا ہے وہ آئے گا ان کو ڈیفیٹ کر دے گا تو پھر ہم جو اپنے خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورے خواب ہو مگر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصرت عطا فرمائی جس کی وجہ سے مسلمان تو بہت خوش رہے مگر ان لوگوں پہ پھر سے سیڈنس آ گئی پھر
احد کا موقع آیا تو اس میں تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہوا یہ، مگر یہ ہوتے ہوتے بنو نذیر کا جو ایک ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا کعب بن اشرف. اس نے جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ لوگوں کے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اور پھر ان کے اوپر اٹیک کرنے والے صرف قریش ہیں جو آرمی لے کر آئے تھے 2 مرتبہ بدر میں اور احد میں لڑنے والے. یہ ایک ہی گروپ ہے جو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، ان سے دشمنی ہے. تو یہ اپنے ساتھ 40 لیڈرز کو اور گھوڑے سواروں کو اور وہ جو ان کی آرمی والے ہیں ان کو لے کر مکہ گیا. قریش سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے بدر میں اور احد میں جو لوگ گھرے ہیں ان کے تعلق سے میں تعزیہ دیتا ہوں. یعنی رونا پیٹنا اور وہ کہنا کہ ہم کو بہت تکلیف ہوئی کہ آپ کے لوگ آئے اور وہاں ان کو شکست ہو گئی اور قتل کیے گئے ہو گئے. تو ان کو تھوڑا سا اپنے سے مانوس کرنا شروع کیا. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، کعبے کا گئے، کعبے کے پاس غلاف کو بھی پکڑا، ان لوگوں سے ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگ اپنی بڑی آرمی لے کر آئیں اور آ کر ہمارے پاس، آپ ادھر سے آئیں گے تو ہم یہاں سے مدینے سے آپ لوگوں کی سپورٹ کریں گے اور ایک مرتبہ ایسا حملہ کرو کہ یہ سارے مسلمان اور نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ختم کر دیں گے. تو آپ بھی سکون سے رہیں گے اور آپ جس لحاظ سے لڑائی لڑتے ہیں وہ بھی کامیابی ہوگی اور خود ہم لوگ بھی یہاں مدینے میں جو ہے خوشحالی سے رہیں گے. تو ان کو مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تفصیلات سارے سنا دیے. یہ بنی قریظہ نے اپنا جو ڈکلیریشن کیا تھا، معاہدہ کردہ، اس کو ختم کر دیا، نہ صرف چاک کر دیا بلکہ آپ کے خلاف دشمنوں کو تیار کر کے آپ سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ جیسا پتہ چلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور یہ آپ کو سیرت کی کتاب میں تفصیلات آئیں گے، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کیونکہ ورنہ پھر خالی تاریخی باتوں میں یہ آج کی تو سورہ حشر کی تفسیر ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہوا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ یہ ہوا تو کعب بن اشرف کو بھی جو ہے وہاں سے مسلمانوں میں سے ایک صحابی ہے جو انہوں نے پہنچا، اور جب پتہ چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو جا کر انہوں نے قتل کر دیا. مگر بنو نذیر سارے جو ہے وہ کسی صورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بات نہیں مان رہے تھے. حضور نے ان کو کانٹیکٹ بھی کیا مگر انہوں نے کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ گئے ہیں، تو جیسے گئے ہیں وہ اپنے قلعوں میں جا کر لاک کر لیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. مگر حضور نے کہا کہ اچھا نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے اطراف میں رہتے ہیں، آپ کب تک بند رہیں گے، باہر تو نکلنا پڑے گا. جب سارے صحابہ اور حضور نے اس کا محاصرہ کر لیا تو وہ انتظار کرتے رہے. اس کے بعد ابی بن سلول کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں جو ہے اور حضرت کے ہمارا جو گروپ ہے نا، یہ منافقین تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ماننے والا گروپ ہے وہ آئے گا اور آپ کے ساتھ سپورٹ کرے گا اور آپ کی طرف سے ہم لڑیں گے. تو یہ اس کا انتظار کرتے رہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک ہیبت طاری کر دی. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کا جو گروپ جانے والے تھے وہ بھی ڈر کے خاموش ہو گئے. اور پھر یہ بنو نذیر کے جو جتنے لوگ تھے وہ بھی دیکھے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان کے دلوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھاک ڈالی. یہ سورہ حشر میں بعض آیا تو میں سمجھایا گیا ہے کہ ان کو ان کے دلوں پہ ایک ڈھاک ایسی آئی کہ وہ کمزور ہو گئے اور کچھ لڑنے کے قابل نہیں ہوتے. پھر انہوں نے اپنے جو قلعے تھے وہاں سے پھر انہوں نے پکار کر حضور سے بات کی. ان کے لیڈرز نے کہا کہ دیکھیے ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، آپ جو بھی کنڈیشن رکھیں گے ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں. تو یہ کرنے سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دروازے نہیں کھول رہے ہیں تو ان کے جو کھجور کے درختیں تھے ان کو کاٹنا شروع کر دیا اور جلانا شروع کر دیا. وہ دیکھ کر ان کو اور غصہ پہ آیا کہ اب تو ہمارے جو باغات ہیں وہ سارے تباہ ہو جائیں گے، جل کے ختم ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے پکار کے کہا آپ تو انصاف کر ہمارے کو انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ یہ درختوں کو کاٹ کے جلا کیوں رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ حشر کی آیت میں بتا دیا آپ نے جو اقدام کیے ہیں وہ اس سے آپ کا کوئی گناہ تصور نہیں ہوتا. یہ آپ جو کام کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا ہے اور آپ کا جو بھی ایکشن لیا ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تو باغات ختم ہو جا رہے ہیں اور پھر باہر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، کب تک اس قلعوں میں بچ سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مانتے آپ جیسا بولیں گے سنوں گے. تو حضرت مسلم نے کہا کہ آپ سارے لوگ اپنے
علاقے چھوڑ کر چلے جائیں، جو چیز آپ اونٹوں میں لے جا سکتے ہیں وہ لے کر آپ اپنے ساتھ چلے جائیں اور آپ مدینے کو خالی کریں۔ تو اس وقت انہوں نے اپنا سارا جتنی مال و دولت و اسباب تھی لے لیے، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے جو لکڑیاں تھے، دروازے تھے، کھڑکیاں تھے، جو میٹل کے پیسے جو ہولڈ کرتے تھے، ہر چیز توڑ کے نکالی، ساری لے کر انہوں نے خالی کر دیا۔ یہ اس طریقے سے وہ پورا خالی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سارا جو بنو نذیر کا جتنا ایریا تھا، باغات تھے، ان کے جو مکانات تھے، سارے انہوں نے آ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دے کر کہا کہ دیکھو یہ بنو نذیر نے خالی کر دیا ہے، ان کے اب جو کچھ بھی چیزیں بچ گئے ہیں، ان کے مکانات ہیں اور باغات ہیں، ان کے جو بھی لیفٹ اوور چیزیں تھے جو لے جا نہیں سکے تھے، وہ سارے ہمارے لیے ہیں۔ آپ سب کے سامنے ایک ڈسکشن کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کیا مناسب سمجھتے ہیں، کیسا ڈسٹریبیوٹ کریں۔ تو مدینے کے جو اوس اور خزرج کے جو لیڈر تھے، دونوں نے اپنا کہا کہ یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ مہاجرین ہیں، جو اپنا مکے میں سارے مال جائیداد اپنے جتنا بھی تھے زمینات اور باغات چھوڑ کر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے ان میں تقسیم کر دی جائے۔ ہم خوشی سے کہتے ہیں کچھ نہیں۔ حضور نے پھر بھی پوچھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ اتنا کہنا کہ سارا جو ہے مہاجرین کو سارا دے دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی خوشی سے کہتے ہیں کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں، ہم اس میں بہت زیادہ بہت خوشی ہے۔ دونوں کے کیا نام آپ کے سامنے، سعد بن عبادہ ایک ہے اور سعد بن معاذ، یہ دو جو لیڈرز تھے، انہوں نے کہا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو ہے مہاجرین میں تقسیم کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تقسیم آئی۔ تو یہاں ایک آپ کو بیک گراؤنڈ کیا ماشاءاللہ سے، یہ بیک گراؤنڈ سارا تفصیل سے میں بتا دیا ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کے پاس تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ اس میں ہے حضرت ایک آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے، اس کو 7 کی آیت نمبر 7 کہنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دے دوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ احرام پہن رہے تھے، تو اس میں کچھ ایسا بھی کپڑا پہنے ہیں جو اس تھوڑا سلا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ سلا ہوا احرام پہننے کا حکم نہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ اور یہ قرآن میں ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا ہاں قرآن میں ہے کہ احرام جو ہے سلاور نہیں پہنا۔ تو وہ شخص گیا، اس کے بعد قرآن اوپر سے نیچے تو پورا پڑھا، اس میں کوئی آیت نہیں ہے کہ احرام سلاور نہیں ہو۔ تو وہ دوبارہ آ کے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن میں احرام کیسا پہننا، کس قسم کا پہننا اور سلاور نہیں پہننا، اس کا ہے حکم ہے، آپ مجھے قرآن میں بتائے گا۔ انہوں نے کہا سورہ حشر کی آیت نمبر 7، انہوں نے بتایا کہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں، جو کہہ دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ تو حضور نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ احرام میں سلاور نہیں پہننا۔ تو ہم اس آیت کے لحاظ سے، اس آیت کو، قرآن کی اس آیت کو فالو کرتے ہوئے حضور کا حکم مان رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ آیت کو پڑھا، آیت نمبر 7، تو انہوں نے کہا کہ بے شک سچ ہے، آپ نے جو بتایا بالکل ٹھیک۔ تو یہ میں آپ کو بیان کروں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 7 آ رہی ہے۔ اس میں آیت نمبر 8 میں مہاجرین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ آیت نمبر 9 میں انصار کی تعریف کی ہے۔ اس کے تعلق سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا بتایا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 اور 8 اور 9 میں کیا بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہاجرین کی جو تعریف کی ہے، مہاجرین کا کیا معاملہ ہے، یہ اپنا نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی ہر چیز کو سنے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دی، ٹو لیو دیئر پلیس آف برتھ، جہاں سے محبت تھی، ان کے خاندان وہاں کرتے تھے، ایک تو وطن چھوڑ دی، اپنا مال چھوڑ دی، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے باغات چھوڑ دیے، ان کا جو بھی بزنس تھا، جو ٹیلنٹس تھے، جو بھی وہاں کام کرتے تھے، سارا چھوڑ دی، سب سیکریفائس کر کے۔ یہ سب اس لیے برداشت کی کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ساری چیزیں اس آیت میں، آیت نمبر 8 میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ اپنا وطن بھی چھوڑے، مال بھی چھوڑے، جائیداد بھی چھوڑ دیے، پھر اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے لیے سب چھوڑ کر آئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی
مدد کرنا چاہتے ہیں. اس آیت کے آپ ٹرانسلیشن میں جائیں گے تو، اور یہ لوگ اپنے قول میں صادق ہیں، سچے ہیں، پکے ہیں. جب اسلام لائے تو اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا اس کو ہر طریقے سے پورا کیا، قبول کیا، اور عمل بھی پورے طریقے سے کیا، اور قول اور عمل کی وجہ سے یہ پورے کامیاب ہوئے. یہ مہاجرین کی تعریف اللہ تعالیٰ فرمائے اس میں. اور آیت نمبر 9 میں جو ہے انصار کی بھی تعریف کی ہے. انصار کی تعریف کیا ہے کہ مدینہ النبی کی ایک فضیلت بھی ہے. آپ کو بتا دو، مدینہ ایک ہی ملک ہے جو بغیر کسی جہاد کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے آپ پاس آنے کی اجازت دی، ایمان کی وجہ سے آنے دی. اس کے علاوہ جتنے بھی شہر ہیں اس میں جہاد ہوا ہے جس کی وجہ سے آیا، اسی لیے ان کو فتح کیا گیا. جتنے دوسرے ملک ہیں ان کو فتح کیا گیا، حتیٰ کہ مکے کے تعلق سے بھی کہا فتح مکہ پڑھتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک آرمی لی جانے کی وجہ سے مکہ آتا ہے، ورنہ صرف مدینے کے سوا اور کوئی ملک نہیں. صرف مدینے کی اس لیے اہمیت بھی ہے کہ یہ صرف ایمان کی وجہ سے اس میں آئے. تو یہ امام مالک نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا ان کی جو کتاب ہے اس میں تفصیل سے آئی ہے، تو اس لیے میں آپ کو مینشن کر دیا ہوں. انصار کے تعلق سے کیا ہے، انصار نے کیا کیا، یہ تو امیگرینٹ کو ایکسیپٹ کیا. اب آپ سوچیں کسی بھی کنٹری میں جو ریسیڈنٹس ہیں ان کا پوزیشن کتنا بڑا رہتا ہے، اور امیگرینٹس آتے ہیں تو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آج کل کے لحاظ سے بھی بتاتا ہوں میں، کتنا بھی اوپن مائنڈ سے بتاتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ایسے ہیں، مگر پھر بھی دیکھیں تو آپ ان کا کیا حال ہے. کتنی اچھی سوسائٹی بھی ہو پھر بھی ریسیڈنٹس اور امیگرینٹس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اور جو ریسیڈنٹس ہیں امیگرینٹس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، مگر اس سے کمپیئر کریں تو دیکھیں مدینے کے جو انصار تھے، جو ریسیڈنٹس تھے، جو مہاجرین آئے تھے، ان کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا. انہوں نے اپنا ملک اور ایمان کے لیے اپنا ملک پیش کر دیا. نمبر 1 مہاجرین سے محبت کی. نمبر 2 اپنی بستی ان کو دے دی. نمبر 3 اپنا مکان ان کو دے دیا. نمبر 4 اپنی دکان، اپنا بزنس. اس میں دیکھیے جب یہ بھائی بنے ہیں نا تو بھائی بننے کے لیے بھی اتنی کوشش کرتے تھے کہ ہم ان کے بھائی بنیں گے، ہم ان کے بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں، آپ لوگوں کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، خورا اندازی کریں گے. وہ جو کرتے تھے نا نامینیشن کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے سلوک ہوئے کہ پھر حضور نے کہا کہ یہ جو صحابی ہیں، یہ انصاری جو ہیں، یہ مہاجرین کے بھائی ہیں. تو ایسا بھائی بھائی بنائے گئے. تو جیسے بھائی بنے تو انہوں نے اپنا مکان میں کہا کہ آدھا مکان میں آپ رہ سکتے ہیں، اپنی دکان ہے تو آدھی دکان ان کو دے کے بزنس یہاں کرتے ہیں. تجارت میں ان کو بھائی بنا لیا. پھر نمبر 5 کیا، اتنا ذوق و شوق تھا کہ قرآن اندازی سے کرنا پڑا. نمبر 6 بنو نذیر کے جائیدادوں، مکان یا باغات کی جب تقسیم ہوئی ہے تو انصار نے کہا کہ ہم کچھ لینا نہیں چاہتے، یہ تو ہمارے غریب بھائی جو اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں، یہ سارا کا سارا ان میں تقسیم کر دیا. اور صاف دلی سے، خوش دلی سے، کسی قسم کا بخس بھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا. حضور نے کہا صرف مہاجرین کے تعلق سے جو منصار کا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا اور ان پر اپنے رحمت نازل فرمایا، ان کو برکت دے، اور جو ایثار کر رہے ہیں اس کو بے انتہا قبول فرمایا. تو یہ سارے تفصیلات تھے انصار کے اور مہاجرین کی جو بڑائی تھی، وہ سامنے آپ کے پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایک اور پوائنٹ یہاں بتا دیتا ہوں. جب آگے بڑھنے کے لیے اس کے بعد میں صرف یہ تھا کہ اتنی سیکریفائس کرتے تھے کہ اگر اپنے کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اپنے مہاجرین بھائی کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے اوپر ان کو سبقت دیتے تھے. اپنے اوپر ان کو سبقت، ان کو پریفر کرتے تھے کہ میں اگر کھانا ان کے پاس ہے اور یہ بھی بھوکے ہیں، اور دیکھے کہ مہاجرین میں سے کوئی بھوکا ہے تو اب خود ہی بھوکے رہ کے مہاجر کو کھانا دیتے تھے. یہ بہت خاص چیز ہے. اس کے تعلق سے بتا دیتا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انشاءاللہ میں اب تھوڑی سے ایک اور واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ آئے گا. اس میں ایک چیز خاص طور پہ ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ ہم جمعے کا جو بھی خطبہ دیتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، اس میں کچھ آیتیں رہتے ہیں جس میں اتقوا اللہ کامن آتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت اکثر پڑھتے ہیں. تو
تقوا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقوا کا حق کیا ہے اور ہم کیسا ادا کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل امام مالک نے ان کی کتاب ہے المستدرک، اس میں تفصیل سمجھائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوا کا حق کیسا پورا کر سکتے ہیں. 3 چیزیں بتائیں. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کو کبھی نہ بھولو، نمبر 1. نمبر 2، عبادت فرما برداری اور پرستی صرف اللہ کی کرو اور اس کے سوا کسی کی نہ کرو. نمبر 3، ہمیشہ اللہ کے شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. یہ 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کو بلاؤ نہ. نمبر 2، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو. اور نمبر 3، اس کی شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو. یہ تینوں کے تعلق سے 3 آیتیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ آیت ہے جس میں اس صورت کے آخری میں آئے گی، میں اس آیت کی تلاوت کر کے میں آپ کو تفصیل سمجھاؤں گا. دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عبادت کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ الذاریات میں 51 میں آیت نمبر 56 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری خلقت جو ہے، ہمارا کریشن کس لیے ہوا ہے؟ کسی کام کے لیے نہیں، سوائے اللہ کی عبادت کرنے کا. اور شکر گزاری کے لیے کہا گیا ہے. سورہ ابراہیم ہم پڑھے ہیں اس کے پہلے، سورہ نمبر 14 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، اور ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو حقوق کیا ہے؟ تقوی کا حق کیا ہے؟ ایک تو ایک اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، نمبر 2 اس کی عبادت کرنا، نمبر 3 اس کا شکر ادا کرنا. تو یہ 3 چیزیں کریں گے تو آپ تقوی کا حق ادا کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں کہا کہ اس صورت کی جو آخری آیت ہے نا، اس میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کو بھولو نہ. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اور مت ہو ان جیسے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، ان کو یہ بھلا دیا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے. تو اس آیت کی وجہ سے حق تقاتی میں ایک اہم پوائنٹ کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کا ذکر کرتے رہو. تو یہ ایک پوائنٹ تھا اس جو ہم تقوی کا جو حق بتاتے ہیں نا اس میں. اب اس کے ساتھ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی دور دراز سے کر کے ٹریولر ہیں، آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہاں آ کر ملے، کہا کہ حضور میں 2 دن سے بھوکا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر بھوک کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے بہت تھکا نہیں. تو جیسے وہ بیٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف نظر کی، کہا کہ پہلے تو کوشش یہ کی کہ اپنے امہات المومنین کے پاس پوچھیں گے کہ کچھ کھانا ہے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. کسی کو بھیجے ہیں تو سارے امہات المومنین کے پاس جا کے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں شام میں کھانا نہیں ہے. دوسری کے پاس گیا، ان کے پاس بھی نہیں. تیسری کے پاس، جن کے پاس، سب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا آج رات میں کچھ کھانا نہیں ہے ہمارے پاس. آ کے اطلاع دے دی حضور کو. تو پھر اس کے بعد حضور نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو آپ لوگ اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں کھانے کا، مگر جو صحابہ بیٹھے ہیں وہ خود بھی اس حالت میں ہے کہ ان کے پاس، ان کو پتا ہے کہ اس وقت کچھ آفر نہیں کر سکتے. مگر اتفاق سے ایک صحابی کھڑے رہ گئے، ان کا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری. ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ ہیں. انس بن مالک ان کے والد کا نام تو مالک تھا. ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کی والدہ جو ہے ان کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
انس رضی اللہ تعالیٰ نے لا کر چھوڑا ہے. اس کی تفصیل میں بیان نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور ان کو میں آپ کے پاس چھوڑتی ہوں، یہ آپ کے خادم کے اللہ سے قبول کر لیں. حضور کے وسلم ان کو قبول کریں. ان کی شاید 10 سال کی عمر تھی اس وقت یا اس سے کم تھی، پتہ نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کیا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم کے لحاظ سے رہتے تھے. تو ان کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ام سلیم نے دوسری جو شادی کی ہے ابو طلحہ سے کی ہے. ابو طلحہ نے ان کو دیکھ کر ان کا آفر بھی کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ میں انس کو جب تک کہ حوالے نہ کروں نہیں کرتی. اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو پھر جب تیاری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اسلام لائے ہیں کہ؟ تو انہوں نے کہا اسلام نہیں لایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جب تک مسلمان نہ ہوں میں شادی نہیں کر سکتی. تو ابو طلحہ نے کہا کہ پھر میں اسلام لاتا ہوں. اسلام کیسا لانا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو پھر انہوں نے اسلام لا لیا. اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا. نکاح کیا تو وہاں اس زمانے میں بھی نکاح کا مہر ہونا ضروری رہتا تھا. انہوں نے کہا کہ اب مہر کے لیے میں کیا دوں آپ کو؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہے. اگرچہ کہ وہ پیسے والے ہیں، تجارتی ہیں، پیسہ دینا چاہ رہے ہیں، اس وقت جو بھی مانگتے تھے، سونا مانگتے تھے، زیور مانگتے تھے، پیسہ مانگتے تھے، وہ دینے تیار تھے. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا اسلام قبول کرنا میرے لیے مہر ہے، وہ میرا مہر. تو ماشاءاللہ سے انہوں نے قبول کیا. تو یہ ابو طلحہ جب کھڑے رہ گئے، مگر اس وقت ان کے بھی حالت ٹھیک نہیں تھے، فاقوں کی شکل میں بھی ہو سکتا تھا. تو یہ سیدھا ان کو لے کر اپنے گھر آئے. آ کر کہا کہ آپ دروازے کے پاس ٹھہریں، میں گھر میں جا کر ذرا بات کرتا ہوں. جب گھر میں آئے تو ام سلیم سے کہا کہ میں ایک صحابی کو لے کر آیا ہوں، 2 دن کے بھوکے ہیں، اور ان کو حضور کے پاس کہا تو کسی کے پاس موقع نہیں تھا تو میں لے کر آیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی جو ہے بالکل تھوڑا سا کھانا ہے جو ہم دوسرے بچوں کی کھلانے کے لیے رات میں رکھے تھے. میں نے کہا کہ بچوں کو کچھ تھپک دے کر ان کو سلا دو تاکہ تھوڑی دیر میں ان صاحب کو بلا کے سامنے بٹھاتا ہوں میں، تو اس کے بعد جو بھی کھانا ہے وہ لے کر آئیں، ایک تال میں ایک رکابے میں ڈال دیں، اور ایک چھوٹی سی موم بتی جو چراغ لگاتے ہیں لگا دیں. اس کے بعد یہ جب صحابی آ کے جو ہمارے ٹریولر آ کے جو بیٹھیں گے نا، تو اس وقت ذرا ہاتھ ہلا کے کچھ کر کے ہم جو لائٹ ہے اس کو بجھا دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے ہاتھیں پلیٹ پہ ایسا رکھیں گے کہ جیسا ہم کھا رہے ہیں، مگر ہم کچھ نہیں کھائیں گے، تاکہ وہ صحابی آوازوں کو سن کے کہیں گے ہم بھی کھا رہے ہیں، تاکہ وہ اطمینان سے کھانا کھا لیں. تو یہ سارا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس میں آ کر وہ بیٹھے ہیں. اس کے بعد ان کو وہ لائٹ بند کر دی. اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ کے کھانا کھائے. وہ ہاتھ پھلا پھلا کے دیکھتے تھے کہ اور بھی چاول ہے، اور بھی کھانا ہے، یہ بھی ہے، وہ کھانا. اور یہ دونوں صرف اپنے ناخن سے کھروچ کر رہے ہیں اور آوازیں ایسے نکال رہے ہیں جیسا کوئی چیز چبا رہے ہیں. دونوں بھوکے اور کچھ کھانا نہیں کھا رہے، خالی بھوکے. اس کے بعد جب ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کھانا ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ چلے میں آپ کو پھر لے کر مسجد نبی جاتا ہوں، آپ وہاں آرام سے سو جائیں، پھر انشاءاللہ کل صبح ملاقات ہوگی. یہ دونوں آ کے سلیم اور ابو طلحہ دونوں آ کر بھوکے، ان کے بچے بھی بھوکے، رات میں ایسی سو گئے. فجر کے لیے جب صبح گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی سے بتا دیا کہ ابو طلحہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ جو ٹریولر آئے تھے ان کے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابو طلحہ کو فجر کے وقت دیکھیں مسکرائے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا رات کیا واقعہ ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سورہ حشر کی ایک آیت تمہارے لیے نازل کی گئی ہے. یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 9 کا آخری ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ابو طلحہ کے لیے یہ آیت نازل کی. مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنی نفس کی خواہش کے اوپر سے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا وہ اصل کامیاب ہے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس آیت کا بتا دیا میں. تو یہ چیز تھی. اور اس کے بعد ایک آخری چیز بتا کر کے تھوڑا سا ان پہ آ جائیں گے ہم. آیت نمبر 16 ہے، اس میں ایک قصہ ہے شیطان کا جو ہے ورغلا کا جو ہے نا اس کے تعلق سے بتایا گیا. آیت نمبر 16 ہے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر.
فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ شیطان ایسا بول رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بدر کی جب جنگ میں تھا تو یہ شیطان جو ہے ایک قبیلے کا سردار بن کر آ گیا, اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لایا تھا. ابو جہل کو بہت خوشی ہوگی کہ فلاں سردار بھی زبردست اپنی فوج کے ساتھ آ گیا ہے. اس وقت جو ہے کہا کہ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کے بعد جب فرشتوں کا نزول ہوا تو فرشتوں کا نزول کو دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیا. تو ابو جہل نے کہا کہ ارے تم تو سردار بن کے آئے تھے, لڑنے آئے تھے, ہمارے ساتھ لڑو. نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں, تو اسی لیے میں بھاگ رہا ہوں. تو وہاں سے بھاگ کر چھوڑ دیا. تو اس کے تعلق سے ایک واقعہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, تفسیر کی کتابوں میں ہے. اس ایک نیک شخص تھا, یہ بہت عبادت کرنے والا تھا. اس کا نام تھا برسیسا, سواد سے برسیسا, بہت عبادت کرنے والا تھا. تو شیطان نے جب دیکھا کہ بہت اعلی درجے پہ پہنچ رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے, تو اس کو کیسا ایک گناہوں پہ نازل. تو اس نے کیا کیا, ایک گروپ تھا 3-4 بھائیوں کا, ان کی ایک ہی بہن تھی, اس کو ایک بیماری پیدا ہوگی. وہ کس قسم کی بیماری تھی کچھ نہیں. تو ان کئی علاج کیا, کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو ان کے بھائیوں کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو مجھے جو برسیسا ہے نا وہ بہت نیک انسان ہے, اس کے پاس اس کو چھوڑو, وہ کچھ جو پڑھ کے پھونکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی بیماری چلی جائے گی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی طریقے سے علاج نہیں ہو رہا تو برسیسا کے پاس گئے, جا کر کہا کہ دیکھو ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس چھوڑتے ہیں, اس کو یہ بیماری ہے. جب آپ جو بھی عبادتیں کرنے کے بعد اس کو پانی بھی پلائیں پھڑ پھونک کے, اور اس کے اوپر پھونکیں بھی تاکہ اس کی جو تکلیف ہے اندرونی وہ ٹھیک ہو جائے. تو اس نے جب دیکھا کہ بھائیوں کا بہت التجا ہے تو پھر اس نے ایکسیپٹ کر لیا, اس کے پاس چھوڑ دیا. تو اپنی عبادت جو بھی کرتا تھا اس کے بعد پھونک کے اس کو پانی بھی پلاتا تھا, اس کے اوپر پھونکتا تھا. اب 1 رات 2 رات ایسی رہے. اس کے بعد شیطان آیا, اس کے بعد اس کو ورغلانے لگا کہ یہ اتنی اچھی بچی ہے, خوبصورت بھی ہے, اور تمہارے ساتھ راتوں میں رہتی ہے, تم تو دروازہ بند کر کے سو جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے حصے میں پڑی رہتی ہے, تم ایسا کرو ایسا کرو. اس کو اتنا اس کے اوپر انفلوئنس کرا کہ اس شخص نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی. جیسے ہی بدکاری کی اس کے بعد اس کو افسوس بھی ہوا. اس نے کہا کہ یہ تو بدکاری ہوگی. اور اس کے بھائی جو تھے, وہ 3-4 بھائی تھے, وہ کہیں ٹریولر میں تھے, کہیں کوئی کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے. تو شاید 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد جب واپس آئے, اس وقت تک اس لڑکی کو شی بیکیم پریگننٹ. اب جب اس کو پتا چلا کہ پریگننٹ ہے اور اس کا پیٹ بڑھنا شروع کر رہا ہے, تو پھر وہ شیطان آ کے اس سے کہا کہ دیکھو کیا حال ہے. اس نے کہا کہ دیکھو تم نے تو اس لڑکی کے تعلق سے مجھے ایسا کہا تھا, تو کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں کیا کروں. اس نے کہا کہ کچھ نہیں, اس لڑکی کو قتل کر دو اور اس کو دفن کر دو, ورنہ اس کے بھائیوں کو پتا چلے گا کہ تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے تو تمہارا قتل کر دیں. تو وہ اس لڑکی کو قتل بھی کیا, قتل کے مار کے اس کے بعد اس کو لے جا کر ایک جگہ دفن کر دیا. اس کے اوپر جھاڑ کے قریب تھا, اور مٹی وٹی ڈال کے پھر واپس آ گیا بیٹھ گیا. اس کے بعد جب ان کے بھائی اپنے سفر سے واپس آ کے برسیسا کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ ہماری بہن کہاں. اس نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہو کر چلے گئی یہاں میرے پاس, جب بیمار تھی اس وقت میرے ساتھ گزار رہی تھی, جب اچھی ہو گئی تو چلے گئی, کہاں چلے گئی مجھے پتا نہیں. تو وہ آئے, آ کے ڈھونڈے پتہ نہیں چلا. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے ہونے کے بعد جب دیکھیں کہ ہم لوگ بھی کوئی واپس نہیں آئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے علاقے میں چلے گئی, یا کوئی اس کو پکڑ لیا ہوگا, یا کسی کی غلام بنا دی گئی, بادی بنا دی گئی, کیا ہوا نہیں معلوم, دیکھیں گے کیا کریں. وہ خاموش رہے. اب شیطان جو ہے ان کے خوابوں میں آنا شروع کیا, پہلے بڑے بھائی کے, اس کے بعد منجلے بھائی کے, اس کے بعد تیسرے بھائی کے, ہو سکتا چاہتا ہے. اور ایک ہی قسم کا خواب تھا. وہ خواب بتا رہا ہے کہ یہ شخص اس لڑکی کو پریگننٹ کیا, اس کے بعد اس کا قتل کیا, اس کے بعد اس جھاڑ کے نیچے لے جا کر اس نے دفن کر دیا. تو پہلا بھائی اٹھا, اٹھنے کے بعد اس کو بھی افسوس ہوا کہ ایسا خواب ہے. دوسرے بھائی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تم تھوڑا افسردہ نظر. انہوں نے کہا کہ بھائی میں خواب دیکھا تو اس میں جو ہے مجھے خواب میں دیکھا تو میری بہن جو ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. دوسرے بھائی نے کہا کہ ایگزیکٹ یہی خواب تو میں بھی دیکھا. دوسرے بھائی نے کہا کہ ایگزیکٹ خواب میں بھی دیکھا. تیسرے چوتھے سارے بھائیوں نے کہا کہ ایگزیکٹ یہی خواب ہم بھی دیکھیں. تو ہم چلے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے. برسیسا کے پاس گیا تو اس نے تو خاموش ہو گیا, مگر جو شیطان بتایا تھا علاقہ وہ جھاڑ کے پاس, تو وہاں جا کر کھودے ہیں, دیکھے تو کیا ایک لاش نکلی ان کی بہن کی.
اور وہ پریگننٹ، پیٹ بھی اس کا بڑا ہے، اس وقت تک اس کی جو باڈی کا کنڈیشن ہے زیادہ خراب نہیں ہوا تھا، تو دیکھ لیے جا کے فوری بادشاہ کے پاس اطلاع دی کہ برسیسا نے ہماری بہن کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اس کو نہ صرف مارا ہے بلکہ اس کو دفن کر دیا اور پریگننٹ بھی کر دیا. جیسا بادشاہ کو پتا چلا، برسیسا کو فوج آ کے پولیس آ کر پکڑنے کے بعد جب پوچھی، اس نے کہا کہ ہاں یہ سب ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ چلو اب اس کو پھانسی کی سزا دے دو. جب لکڑی جھاڑ کے پاس رسی ڈال کے پھانسی کے اوپر کھڑا کرنے لگے، اس وقت شیطان سامنے آ گیا. آنے کے بعد برسیسا نے کہا کہ تم نے تو مجھے پھنسا دیا، تم تو کہہ رہے تھے کہ ایسا کرو ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، میں جو تم کو پھانسی دینے والے ہیں، اس پھانسی کے رستے سے تم کو نکالوں گا. اس نے کہا کہ تم کیسا نکالیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سجدہ کر. اس نے کہا کہ میرے کو تو گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، میں سجدہ کیسا کروں گا؟ اس نے کہا کہ آنکھوں کے اور گردن کے اشارے سے سجدہ کر. تو اس نے پلک بند کر کے گردن کو جھکا لی. جیسے اس نے سجدہ کیا، پھانسی کا رسہ کھینچا گیا اور ختم. تو اس کی موت ہو گئی. تو برسیسا، تو اسی لیے اس آیت میں جو ہے آیت نمبر 16 میں صرف ایک مینشن کیا ہے، کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، میں تو اپنی برات پانسوں کو دیتا. تو یہ برسیسا کا تھا. اچھا، آخری رکوع اب ہم آ رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ختم کر دیں. آخری رکوع بہت خاص ہے. یہ جو اس صورت کا جو ہے، جو پیک اور چوٹی بولتے ہیں نا، یہ تقریباً یہ ہے. اس کے تعلق سے یہ ہے، یہ آیت، اور خاص طور پہ آیت جو میں اپنے سامنے بیان کروں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ کو نہ بھولو، اس کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو، زبان سے بھی کرتے رہو، دل سے بھی کرتے رہو، اور اپنے اعمال سے بھی ظاہر کرتے رہو کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں. کیونکہ آپ اگر اللہ آپ کے دل میں ہے، آپ کے زبان پہ ہے، اپنے خیالات میں ہے، تو آپ کا عمل کوئی ایسا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی. تو اس کو بہت زبردست طریقے سے رہ گیا. اور قرآن کی عظمت کے تعلق سے ایک اور بات بتاؤں، اس میں کیا ہے، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت والے اور دوزخ والے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، کافرین اور مومنین ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ان کا الگ مقام ہے، ان کا الگ مقام ہے. یہ لوگ تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے، یہ لوگ ہمیشہ جنت میں جانے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنۃ الفائزون، ایمان والے جو ہیں ہمیشہ کامیاب رہیں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آپ کو اس کے تعلق سے ایک آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جو تجلی اور نور ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے. تجلی اور نور کے تعلق سے آپ کو بیان کر دو. ہم سورہ آراف میں پڑھ کے آئے ہیں. سورہ آراف نمبر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 43 ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں، لن ترانی، الفاظ یہ ہے، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ کو دیکھتے رہو، میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں. یہ میرے اللہ کی ایک صفت ہے، ایک نور ہے، میں ڈالتا ہوں. دیکھو اگر پہاڑ سنبھال سکا تو ہو سکتا ہے تم بھی دیکھ لو. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دیے، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اللہ کی صفت ہے تجلی، اور اللہ کی صفت ہے اس کا کلام. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر میں اس کلام کو نازل فرماؤں، قرآن کو، تو یہ پہاڑ پہ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی صفت وہاں بھی بتائی گئی، اللہ کی صفت یہاں بھی بتائی گئی. تو اس کو صرف آپ کے لوگوں کو غور کرنے کے لیے بتا دیا ہوں. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ 15 صفات آئے ہیں اس میں آخری رکوع میں، اس کو غور سے پڑھیں، اس کو زبان یاد کریں. یہ گلدستہ اسماء حسنہ ہے. یہ اس سورے میں، سورہ حشر کے علاوہ کہیں اتنا زبردست اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں بیان کیا جائے. تو اس کو یاد کر لیں. اور اس کے تعلق سے ایک خاص بات بیان کر دوں. ترمذی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو صبح اور شام 3 مرتبہ، اور کیسا پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ الشیطان الرجیم نہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد قل اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 مرتبہ صبح پڑھے گا اور 3 مرتبہ شام اگر پڑھے گا تو اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کر دیا ہے اور اس کی رحمت کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ اس کو قرآن سے اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو سورہ مومن ہے، سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ ان مومنین کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ ایک تو سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7 ہے، دوسرے سورہ شعراء ہے، شعراء جو ہے 42 ہے، اس کی آیت نمبر 5۔ یہ 2 صورتوں میں قرآن کی آیت سے اس کی سپورٹ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے حدیث کی کتاب ترمذی میں ماخذ میں ہے۔ تو یہ بہت خاص چیز تھی، اس کو خاص طور پہ دیکھیں اور کریں۔ دیکھیے تو آج کی جو سورہ حشر کی تفسیر کو اور اس کے جو ریفلیکشن کو میں ختم کرتا ہوں۔ پلیز جیسا ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک مرتبہ اس کی تلاوت بھی کر لیں، ترجمے پہ بھی جائیں گے، اور یہ سورہ حشر کی جو آخری آیت میں یہ جو اسماء حسنہ ہے اس کو زبانی یاد کر لیں، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور آپ کے لیے 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور قرآن کے 2 جگہوں کے جو آیتوں میں بتایا اس کی اس حدیث کے قرآن سے بھی سپورٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، جو ہم سے جو کوئی خطا ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے معاف فرما دے۔ ہم آج دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز ہو تو کہیں گے۔ ایک چیز میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اس دعا کرنے سے پہلے خاص طور پہ اس دعا میں اس کے ساتھ مغفرت کی جو ہم کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے میں نام لیتا ہوں مگر جتنے لوگ ہمارے دوست احباب رشتہ دار گئے ہیں ان سب کو ان میں انکلوڈ کرتا ہوں۔ ان میں سے خاص طور پہ 1 2 4 کے نام لے لوں گا، تو جس کے نام نہ لوں گا مجھے معاف فرما دیں۔ ہمارے افتخار بھائی ہم اس سے بہت محبت کرتے تھے، میرے بڑے بھائی اتنا محبت کرتے تھے، اور میں ان کو بہت مس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کو مغفرت فرما دے۔ فرحت بھائی کو تو فرحت علی جو تھے ہم کو پاشا بھائی بولتے تھے ہمارے، تو اللہ تعالیٰ یہ فروری کے ہیں ان کی بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے اپنی رحمت میں۔ سکندر زما خان صاحب بھی ہیں میرے، جو فجا کے جو بہنیں ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں میرے بردر ان لا سے، واجد صدیقی ہیں، علی بھائی ہیں، حبیب بھائی ہیں، ان لوگوں کو بھی فروری کا جو ہے خاص مہینے کے تعلق سے ان کا ہے۔ اور جتنے بھی ہیں ہمارے احمد محی الدین جو بیچارے مجیب بہن ہمیشہ آتے ہیں، ان کے ہسبینڈ تھے، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ ان سولوں کے بہت ساروں کے نام بھی لینا چاہتا ہوں مگر سارے نام لینا شروع کرتا ہوں، مگر ہم کو پتہ ہے ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی رشتے دار اور دوست سب کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے نیک آسان کر دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کو ساری خطاؤں سے ان کو درگزر کر کے ان کی مغفرت فرما دے، احسان اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم روزمرہ کی جیسے دعا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد، اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذر الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المتقين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاطر السماوات والأرض
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ. اللہ پاک ہماری ساری دعاؤں کا اپنا رحمت کے طور قبول فرما لے. ہمارے والدین پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمارے رشتہ داروں پہ، ہمارے بیویوں پہ، اپنے شوہروں پہ، ہماری اولاد پر بھی اپنا رحم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور ہم سے جو کچھ بھی خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو پاک کر دے. ہماری نیت میں صرف آپ کی خوشنودی ہو. جو بھی کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اعمال میں اخلاص اور الہیت عطا فرما. ہم ریاکاری سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں اور ہم کو عاجزی ان کے ساری عطا فرما. غرور اور تکبر سے ہم کو بچا لے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے بچوں پر اپنا رحم و کرم فرمایا. ان کو نیک ہدایت فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے اور بچوں کے بچے سارے جو ہے دین و اسلام پہ قائم ہونے والے اور امت محمدیہ کے اوپر سر پر اور انتہائی چلنے والے بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.